السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 29 سے تفسیر۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قاتلوا جنگ کرو، الذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون اور نہ وہ حرام قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام قرار دیا، حرام ٹھہرایا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہ وہ دین مانتے ہیں یا دین بناتے ہیں، دین الحق حق دین کو یعنی سچے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب میں سے۔ گویا اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو دین مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم جنگ کر سکتے ہو، ایسے لوگوں سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر اہل کتاب تم پر حملہ آور ہوں اور جو برائے نام صرف اہل کتاب ہیں، نہ ان کا ایمان درست ہے اور نہ حرام حلال میں ان کے معیار درست ہیں اور نہ دین حق کو مانتے ہیں، تو ایسے اہل کتاب سے تم جوابی طور پر جنگ کر سکتے ہو، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 190 میں بھی آتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور زیادتی نہ کرو، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیچھے مشرکین سے جنگ کرنے کی بات تھی، وہ بات سمجھ میں آتی، لیکن وہ لوگ جو اہل کتاب ہوں، جو زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، تو اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوا کہ کیا ان سے جنگ کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مشرکین سے مختلف ہیں۔ تو یہاں اس کی رخصت دی جا رہی ہے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے؟ تو پھر وہ اہل کتاب کہاں سے ہوئے یا کیسے اہل کتاب ہوئے؟ کیونکہ کتاب کی تو بنیادی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم ہی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں، قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس معیار کے مطابق نہیں جو پیغمبروں نے صحیح ایمان کے لیے مقرر کیا، یعنی جو پیغمبر لائے اور جس کو پیغمبروں نے ایمان کا معیار ٹھہرایا، ان کا ایمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا، بلکہ اس کے برعکس ان کا ایمان اپنی خواہشات کے تابع ہے، مشرکانہ عقائد پر مبنی ہے، کیونکہ اہل کتاب کے مختلف گروہوں میں شرک عام ہو گیا تھا۔ پھر اسی طرح ولا بالیوم الآخر یوم آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ جہاں ان کے ایمان باللہ کے عقیدے میں بگاڑ آیا، وہاں ایمان بالآخرت کے عقیدے میں بھی بگاڑ آیا۔ اور وہ بگاڑ کیا تھا؟ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ آخرت کا دن تو ہے لیکن وہ روحانی طور پر ہوگا، یعنی جسمانی ریزریکشن یا جسمانی طور پر سب کے دوبارہ جی اٹھنے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے خیال میں یہ سب کچھ روح کی دنیا میں ہی پیش آنے والا ہے، کہ ہر روح کو مرنے کے بعد اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی، جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ جنت روحانی خوشی کا نام ہے، یا یہ ہے کہ دنیا میں ہی انسان کو اچھے برے کی جزا یا سزا مل جاتی ہے، کہ اگر انسان کو روحانی خوشی نصیب ہو گئی تو گویا یہی اس کی جزا ہے اور یہی اس کے لیے بدلے کا دن ہے، یعنی دنیا ہی بدلے کا دن بن گیا ان کے لیے، اور جہنم جو ہے وہ غم اور رنج کا نام ہے۔ تو اس قسم کا بگاڑ عقائد میں ایسا بگاڑ ہے کہ جو آخرت پر ایمان کے بالکل منافی ہے،
بالکل خلاف ہے. اسی لیے ان کے اس ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھا گیا. ایمان کے بعد ان کے اعمال میں اور خصوصاً حلال و حرام کے بارے میں ان کی جو تحریفات تھیں یا من مانے طریقے تھے اس پر بھی تنقید کی گئی کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا وہ حرام نہیں ٹھہراتے. مثلاً خمر، ربا، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں واضح طور پر ان چیزوں کی حرمت بیان کی گئی تھی. اور پھر رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ آخری نبی کی ٹھہرائی ہوئی حلت و حرمت کے وہ قائل نہیں. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے. اور دین حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین اسلام، کیونکہ سورۃ آل عمران آیت 19 میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور دین کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دال یہ نون سے. دانا یدینو، دین اور دین ایک ہی مادے سے ہیں. اور دین کہتے ہیں بنیادی طور پر جزا کو. مالک یوم الدین یعنی بدلے یا جزا کے دن کا مالک ہے. اور اسی طرح دین کا معنی اطاعت بھی ہے. اور یہاں مراد دین سے دین اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جس میں پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات کو آخر کار ایک مستند شکل میں پیش کیا گیا. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں کتاب دی گئی. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. یعطو کا لفظ عطا سے ہے، دینا، اور جزیہ کا لفظ جو ہے یہ جزا سے ہے، جزا اور بدلہ. لفظی معنی جزیہ کا کیا ہے؟ جزا یا بدلہ. اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو کسی اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں لی جاتی. یہ ایک طرح سے ٹیکس ہوتا ہے جو تمام بالغ افراد اور کمانے والوں سے ان کو دی جانے والی امان کے معاوضے کے طور پر ہوتا ہے. جزیہ کا طریقہ اسلام سے قبل بھی رائج تھا، یعنی یہ اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ ایرانیوں کے ہاں انوشیروان جو ایک بہت عادل بادشاہ کے طور پہ مشہور ہے، کسریٰ تو ان کا لقب ہے، تو انوشیروان نے اس کو شروع کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا تھا. اور عربوں میں بھی یہ بات معروف تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن سے آنے والے وفد، نجرانیوں کا وفد، نجران یمن میں ہے نا، یمن کی طرف، تو سب سے پہلے یمن سے آنے والے وفد نے جب اسلام قبول نہ کیا ایک لمبی گفتگو کے بعد، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، امن سے رہنے دیا جائے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے. اور یہ پہلا جزیہ تھا جو کسی اسلامی حکومت نے وصول کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پر جزیہ نافذ ہوا، اور حضرت عمر نے مالدار لوگوں پر 4 درہم، اور درہم کس کا ہوتا ہے؟ چاندی کا ہوتا ہے. دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو مالدار لوگوں پر جو کمانے والے ہوں 4 درہم، درمیانہ درجے کے لوگ یا درمیانی حالت والوں پر 2 درہم، اور جو غریب لوگ ہوں لیکن کمائی کرتے ہوں ان پر 1 درہم. اور 1 درہم بنتا تھا 3.5 ماشے چاندی. بہت ہی حقیر مقدار. بالکل مفلس، نادار، غریب، معذور، اپاہج لوگوں پر، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور تارک دنیا مذہبی پیشواؤں پر کوئی جزیہ نہیں تھا. تو جزیہ دراصل کیا ہے؟ حفاظت کی ذمہ داری کا معاوضہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان یہ حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیہ کی لی ہوئی رقم واپس بھی کی. یعنی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان اس بات سے عاجز آئے کہ وہ حفاظت نہیں کر سکتے نان مسلمز کی اپنے ملک کے مملکت کے اندر، تو انہوں نے جزیہ نہیں لیا بلکہ واپس لوٹا دیا.
اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک سے پہلے جب مسلمانوں نے جنگی مصلحت کے پیش نظر حمص کا علاقہ خالی کرنا چاہا، حمص شام کے اندر ہے، سیریا میں، تو افواج اسلامیہ کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ماتحت جرنیلوں کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے جو جزیہ اور خراج انہوں نے وصول کیا ہے وہ لوگوں کو واپس کریں، اور انہیں بتائیں کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی، جس کے عوض تم نے ہمیں یہ رقوم دی، اب ہم اس حفاظت سے قاصر ہیں، اس لیے ہم یہ واپس کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں پہ کامیابی بخشی تو جو معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہو چکا ہے وہ بحال رہے گا، اگر تم نے اسے نہ توڑا تو ہم اس کی پابندی کریں گے۔ جب وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دعائیں مانگنے لگے کہ خدا تمہیں جلد ہمارے پاس واپس لائے اور تمہارے دشمنوں پر تمہیں غلبہ نصیب ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے ان لوگوں سے جو مالدار تھے ان کی حفاظت اور ان کو دی جانے والی امان کے طور پر ان سے لیا گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے جب جزیہ کا ایک معاہدہ لکھا سلوبہ بن نستونہ سے، تو اس کے الفاظ یوں ملتے ہیں کہ یہ عہد نامہ ہے خالد بن ولید نے سلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے کیا، میں تم سے اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں کہ تم جزیہ ادا کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں، جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم جزیہ وصول کرنے کے حقدار ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ صفر 12 ہجری میں معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے کیا وصول کیا جاتا ہے جو مالدار ہوں؟ زکوٰۃ۔ نان مسلمز پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر جزیہ ہے، اور جزیہ سب پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ مالدار لوگوں پر، اور کمانے والے بالغ ہوں، اور مرد حضرات، عورتوں پہ نہیں۔ حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے۔ ان یدن کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے لے کر آئیں، کسی اور کے ہاتھ نہیں بھجوائیں، کیونکہ کوئی چیز جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے پیچھے فیلنگ اور ہوتی، اور جو چیز آپ کسی اور کے ذریعے بھیج دیتے ہیں وہ ایک دوسرا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو ان یدن سے مراد خود اپنے ہاتھ سے دینا ہے۔ اسی طرح ان یدن کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ نقد دیں، قرض نہ رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ اطاعت کے طور پر دیں، تو حتی یعطوا الجزیۃ ان یدن، یعنی مسلمانوں کے غلبے اور حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے عطا کریں، وہم صاغرون، اور وہ محکوم بن کر رہیں۔ صاغرون کا لفظ صاغر سے ہے، صاغر کا لفظ صاد غین رے سے ہے، صغیر اسی سے ہے، چھوٹا ہونا، چھوٹے بن کر رہیں، یعنی وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو جائیں، پھر ان کی اپنی حکومت یا قبائلی سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور صغار کا ایک معنی ذلت بھی کیا گیا ہے۔ عزت کس میں ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر سارے حقائق واضح ہونے کے بعد، حق روشن ہونے کے بعد بھی، یاد رکھیے کوئی بھی آیت اس سورت کی پڑھتے ہوئے، یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ ایک طرح سے تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی گئی تھی اور انہیں دین کا پیغام پہنچایا جا چکا تھا۔ اب یہ آخری مرحلے پر کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسلامی حکومت مضبوط اور منظم ہو سکے، اور اس کے اندر رہنے والے تمام افراد اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، اور ان کے جواب میں ان کے ذمہ دار یا حکومت کرنے والے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور یہاں یہ ذلت یا یہ کمی کی بات اس لیے کی گئی کہ جب ایک شخص کے سامنے پیغمبر کی لائی ہوئی بات پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر اور اس کے ساتھی غلبہ پا لیں، تو پھر کوئی ایسی رکاوٹ باقی نہیں رہتی کہ وہ اس پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو قبول نہ کرے، اور اگر جان بوجھ کر سمجھ کر جیسے وفد نجران نے کیا پھر انکار کریں، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک تو اگر وہ مقابلہ کریں، تلوار اٹھائیں، تو جواب میں تلوار اٹھائی جائے گی، اور اگر وہ امان طلب کریں، صلح کریں، جنگ نہ کریں، تو زبردستی ان کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ ان سے
ٹیکس لے کر ان کو سہولتیں فراہم کر دی جائیں گی. یہ ہے دراصل اسلامی عدل. اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی واضح تعلیمات ہیں. آپ نے فرمایا کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پہ ظلم کرے گا میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. یعنی جو بھی جزیہ عائد کیا جائے یا ٹیکس عائد کیا جائے وہ اتنا ہو جو ان کی استطاعت میں ہو، ہمت میں ہو، کسی پر ناروا کوئی زیادتی نہ ہو. اور اس چیز کی بھی کوئی اجازت نہیں کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو جواباً ان سے ٹیکس وصول کرتا رہے. بعض آج کی اسلامی مملکتوں میں آپ دیکھیں کہ اپنے ہی مسلمانوں سے ٹیکس لیتے ہیں، لیکن ٹیکس لینے کے بعد اپنی ذمہ داریاں حکومت پوری نہیں کرتی. تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے. تو ایسی ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ بھی روا نہیں. تو اسی کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے کہ مسلمان تو کیا، اگر کوئی نان مسلم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ کون سا مسلمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن میں ظالم کے خلاف اس کی حمایت کروں گا. یعنی ظالم کے خلاف اس نان مسلم کی حمایت کروں گا قیامت کے دن. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کسی کو کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں. تو ہر چیز کو جب آپ اس کے کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں تو اس کی صحیح صورت سمجھ میں آتی ہے. اور اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ آیتیں کوٹ کریں تو اس سے اسلام کی تصویر کو آپ بدنما کرتے ہیں. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تمام یہود نہیں کہتے تھے بلکہ یہود کا ایک گروہ کہتا تھا. ان میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے مشاس بن قیس جس نے فتنہ پھیلایا تھا، مسلمانوں کے اوس اور خزرج قبیلے کو لڑوایا تھا، وہ اور اس کے کچھ اور ساتھی تھے. تو قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے عزیر کو ابن اللہ کہا. عزیر علیہ السلام تورات میں عزرا کے نام سے مشہور ہے. EZRA، عزرا، زے کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہود پر بہت سی مشکلات آئیں، ان پہ زوال آیا. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بیرونی حکومتوں نے ان پر حملہ کیا، جن میں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے مشہور حملہ بخت نصر کا ہے. اس نے آ کے ان کو خوب مارا پیٹا، فلسطین تباہ کیا، تورات کے نسخے جلا دیے. اب ان کی کتاب باقی نہ رہی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر ساتھ لے گیا قید کر کے بابل کی طرف. یعنی عراق سے آیا تھا وہ، تو فلسطین میں سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑ کے قیدی بنا کے ساتھ لے گیا. تقریباً 7 سال تک یہ لوگ وہاں پر قیدی رہے. انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، یعنی ان قیدیوں میں جو کہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن انہیں تورات زبانی یاد تھی. 7 سال کے بعد انہیں رہا کیا گیا اور یہ اپنے وطن واپس لوٹے. جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا. اس بستی کا ذکر پیچھے آپ سورۃ البقرہ آیت 259 میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کس طرح اٹھائے گا اور کیسے زندہ کرے گا. واپس آنے کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. چونکہ تورات کے حافظ تھے اس لیے انہوں نے اپنے حافظے سے دوبارہ ساری تورات لکھوائی. چونکہ بنی اسرائیل کے پاس اپنی کتاب نہ تھی، دوبارہ کتاب کے ملنے پر یہ عزیر علیہ السلام کے بہت زیادہ مشکور ہوئے، ان کی بہت زیادہ عزت و تعظیم کرنے لگے، اور اس میں اتنا غلو کیا محبت اور عزت اور تعظیم میں کہ ان کو بالآخر خدا کا بیٹا کہنے لگے. تو عزیر علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آزرا بن ہارون کی طرف منسوب ہیں، یعنی حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہنے لگے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نصارہ کا یہ عقیدہ اور اس کی تردید بھی کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ
کانا یأکلان الطعام، المائدہ 75۔ اور سورۃ کہف میں بھی آتا ہے آیت 4 اور 5 میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اسی لیے فرمایا کہ یہ ان کی بات ان کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اردو میں بھی ہم اگر کسی کی بات کی تردید کرنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے اپنی بات ہے، یہ اس کے منہ کی بات ہے، یعنی من گھڑت بات ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں، ماننے کے لائق نہیں۔ یداہئون، یہ مشابہت پیدا کر رہے ہیں، ملتی جلتی بات کر رہے ہیں۔ یداہئون کا لفظ دعاد ہے حمزہ سے ہے۔ دہین کہتے ہیں مثل کو، مانند کو، ہم شکل آدمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دہیا وہ عورت ہوتی ہے جو مردوں سے مشابہ ہو، جس میں عورت کی علامات نہ ہو بلکہ وہ مرد لگے۔ تو مراد کیا ہے؟ ہم شکل یا ہم مثل۔ یداہئون، ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں۔ قول الذین کفروا، ان لوگوں کی بات سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ مثلا نصارہ سے پہلے یہود یہی کچھ کرتے رہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سی مشرک اقوام یہی کچھ کہتی رہی کہ انہوں نے مخلوق کو خدا کے برابر قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کا حال بھی وہی ہے جو ان سے پہلے لوگوں کا حال تھا۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور یہ عقیدہ قدیم زمانے سے تھا، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کا، اور اسی سے دیویوں کا اور دیوتاؤں کا تصور بھی سامنے آیا۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار، یہ ایک بددعائیہ کلمہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ اللہ کی مار۔ انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، کیوں کر، کیسے، کہاں سے، کیسے بھٹکائے جا رہے ہیں۔ یؤفکون کا لفظ جو ہے یہ افک سے ہے۔ افک کہتے ہیں کسی چیز کا اصلی جانب سے منہ پھیرنا، اصل سے منہ موڑنا، اور اسی سے پھر یہ لفظ جھوٹ اور بہتان کے معنوں میں آیا۔ انا یؤفکون، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، یعنی کتنی جھوٹی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تردید کی۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، سورۃ الزخرف آیت 59۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ وہ بیٹے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ بندے ہیں اللہ کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ کہاں سے آیا، یہ کیوں ایسا کرنے لگے؟ یہود کا تو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ عزیر علیہ السلام نے تورات نئے سرے سے ان کو لکھ کر دی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے، اور پھر اس میں اس حد تک بڑھے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ نصارہ میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تو کوئی بھی ان کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیتا تھا۔ ہوا یہ کہ عبرانی زبان میں خدا کے لیے لفظ باپ استعمال ہوتا، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا۔ ولد حقیقی بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی جو پیدا ہو کسی باپ سے، والد سے جو ولد آتا ہے، صلبی بیٹا جس کو کہتے ہیں۔ جبکہ ابن جو ہے وہ حقیقی اور مجازی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں مجازی طور پر عزت و تشریف کے لیے مسیح علیہ السلام کے لیے لفظ ابن استعمال ہوا۔ پھر جب عبرانی زبان ختم ہو گئی تو لوگوں نے ترجموں پہ اکتفا کرنا شروع کیا، ترجموں نے اصل کی جگہ لے لی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اصل جو ابن کا لفظ جب ترجمہ ہو کے دوسری زبانوں میں آیا تو اس نے مجازی کی بجائے حقیقی بیٹے کا
معنی اختیار کر لیا. یعنی ان کی معلومات کا سورس اصل کتاب نہیں تھی یا اصل لینگویج نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ ترجمے. اور ترجمے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل لفظ کا حقیقی معنی نہیں دے سکتے، کسی حد تک مفہوم ہی ادا کر سکتے ہیں. تو یہاں سے پھر ان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اسی لیے کہا کہ انا یؤفکون، کہاں سے پھر گئے. اور بھٹکنے اور پھرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کہ اصل کتابوں میں تحریف کر دی، اور دوسری مشکل یہ ہوئی کہ وہ دنیا سے اصل زبان ہی ناپید ہو گئی. اور جب بات ترجموں پہ آئی تو ترجموں میں پھر حقیقت اور مجاز کا فرق ختم کر کے بات کچھ سے کچھ بن گئی. اور قاتلہم اللہ کہہ کے سخت تردید کی گئی کہ یہ بات انتہائی غلط ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اتخذوا، انہوں نے بنا رکھا ہے، احبارہم، اپنے احبار کو. احبار کا روٹ کیا ہے؟ بیرے، حبر. حبر کہتے ہیں سیاہی کو. تو حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو دینی کتابیں پڑھے، یعنی جس کا لکھنے پڑھنے کا کام ہو. لیکن عام عالم کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ریلیجس اسکالر کے لیے. اور یہودی عالم کے لیے آتا ہے لفظ. اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا عالم اور ایک ہوتا جید عالم. جید عالم کون ہوتا ہے؟ واقعی پڑھا لکھا، یعنی سو کالڈ عالم نہیں بلکہ حقیقت میں پڑھا لکھا. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحبیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آرائش دینا، خوبصورت بنانا. تو حبر وہ عالم جو بات کو عمدگی سے، سلیقے سے کرنا جانے. ان پڑھ اور جاہل لوگ کبھی بھی بات سلیقے سے نہیں کر سکتے. سلیقے سے بات کون کرتا ہے؟ کسی بھی شخص کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ گفتگو سے ہوتی. اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چلنا پھرنا، ایکشنز، باڈی لینگویج، نہ صرف یہ کہ گفتگو کا سلیقہ بلکہ اس کے ساتھ اس کی جو ایکشنز ہیں، باقی چیزیں بھی، یہ ہر انسان کی نمائندہ ہوتی ہیں اور اس کی اصلیت کا پتہ دیتی ہیں. اور پھر علم کے درجوں میں بھی اس سے فرق ہو جاتا ہے. یعنی صرف علم نہیں بلکہ علم کے جو درجے ہیں اس کے مطابق گفتگو میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے. ایک عالم کی گفتگو اور ایک جاہل کی گفتگو فرق ہوتی ہے. اسی طرح دین پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں کی گفتگو بھی فرق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً عام طور پہ کیا بڑے بڑے فرق ہوتے ہیں. پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے، چاہے دین پڑھے یا دنیا پڑھے ہوں، کہ گفتگو میں نرمی اور سختی کا انداز. اعراب جب آتے تھے، قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ جب بدو لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کس طرح بات کرتے تھے، یعنی بہت درستگی کے ساتھ اور بہت سختی کے ساتھ اور روٹ طریقے سے اور بغیر کسی ادب آداب کے. اور اس کے برعکس صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ بہت عزت اور ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تو کیا، آپ کے ممبر کے پاس جبکہ آپ موجود نہیں تھے، اس کے پاس لوگوں کو بحث کرنے پہ ڈانٹا کہ تم اس جگہ کے پاس بحث کر رہے ہو. اسی طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ اونچی آواز سے بات کریں، اور اب تک اس ادب اور احترام کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے اور رکھنا چاہیے. اسی طرح وہ تو خیر پیغمبر ہیں اور ایک چنی ہوئی ہستی ہیں اللہ رب العالمین کی، لیکن گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کی محفل میں بچوں کو بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتے. بزرگ گھر میں اگر آئے ہوں یا بیٹھے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ آہستہ بولو. یہ نیچرل سے ایک تمیز اور تہذیب گھروں میں سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو بڑے بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں کرو. یا اسی طرح اگر مہمان ہو تو بھی کیا کہتے ہیں کہ مہمان گھر میں ان کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، شور ہنگامہ نہیں کرو. تو جہالت جو ہے وہ اکھڑ پن ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہل جب اکھڑ پن کا مظاہرہ کریں تو تم کیا کرو؟ سلام کر دو. یہ پڑھے لکھے لوگ کیا کریں گے؟ سلام کر دیں گے. اور جو مقابلے پہ جاہل ہوگا وہ بحث شروع کر دے گا، اور جو آہستہ آہستہ لڑائی میں بدل جائے گی اور ہاتھا پائی میں. اسی طرح بحث مباحثے میں بھی، گفتگو میں، کسی سے مخالفت کرنے میں، ان سب چیزوں کے ادب آداب ہیں. اور کسی بھی شخص کی پہچان اس کی کسی ڈگری اور سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوتی، اس کے ظاہری ادب آداب سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آئی. اور سب سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ گفتگو پہ آتی ہے. تو
احبار جو ہیں، احبار، ان کو احبار کہا اس لیے گیا کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دوسری طرف عمدگی اور سلیقے سے بات کرنا جانتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں یہود کے یا نصارہ کے، ان کی عموماً آپ گفتگو کو دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے. بہت امپریسو ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی. وجہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس محنت کے آثار خود بخود اس پہ نظر آنے لگتے ہیں. اور اگر کوئی شخص محنت نہ کرے، کام نہ کرے، اور بس ادھر ادھر سے کچھ پڑھ کے آ جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کوئی مصنوعی خول اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں. یہ اوپر سے نہیں آئے گا، یہ اندر سے آئے گا. اور یہ تبدیلی اندر سے ہونی چاہیے کہ آپ کے معاملے اور آپ کی گفتگو سے واقعی پتہ چلے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے احبار کو، ورہبانہم، اور رہبان راہب کی جمع ہے. راہبا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور رہبان واحد کے طور پہ بھی بعض اوقات آتا ہے اور جمع کے طور پر بھی. راہب کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے ڈر سے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دے. اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نصارہ کے تارک دنیا درویشوں کے لیے، کہ جو بالکل دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہی صرف وقف کر دیتے ہیں. تو احبار اور رہبان یہود اور نصارہ کے درمیان ایک بہت اونچا مقام رکھتے تھے. اتنا اونچا کہ بعض اوقات لوگ ان کی بات کو اللہ کی بات سے بھی آگے کر دیتے. اسی چیز کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا ہے. ارباب رب کی جمع ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کی بات کہاں لکھی ہوتی؟ اللہ کی کتابوں میں. تو وہ اللہ کی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے علماء فقہا کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے لیے بڑی اہم ہوتی تھیں، اور ان کی باتیں اور ان کے اقوال اور ان کی رائے کو یہ بہت اونچا رکھتے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے میں مشکل ہے، لیکن اگر کسی عالم کے پیچھے ہے کوئی تو اس کی بات اس کے لیے قرآن سے بھی بڑھ کے، قرآن کی بات میں تعویل کر دیں گے، حدیث میں تعویل کر دیں گے، لیکن عالم کی بات اور دین کے نام پہ پوچھتے کیا ایک دوسرے سے؟ اچھا فلاں عالم اس کے بارے میں کیا کہتے؟ جب بتا بھی دیا جائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یا حدیث میں یہ لکھا ہے تو عموماً لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا رکھا ہے. وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر اس بات کا، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدا ایک الہ کی. کہاں حکم دیا گیا تھا ان کو؟ یہ تورات اور انجیل میں. تورات اور انجیل میں انہیں صاف طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایک الہ کو مانا کریں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس آیت کی بہترین تفسیر حضرت عدی بن حاتم کی ایک روایت کرتی ہے. عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے تھے. حاتم تائی کا نام تو سب نے سن رکھا نا، سخاوت میں مشہور ہیں. یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے اور یہ سورت بھی 9 ہجری میں نازل ہوئی. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی. یہ عیسائی بادشاہ تھے، عرب تھے لیکن عیسائی تھے. آپ نے فرمایا عدی اس بت کو پرے پھینک دو، اور میں نے آپ کو سورت برات کی یہ آیت پڑھتے سنا. کس نے؟ عدی بن حاتم نے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے؟ وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے
کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی انسانوں کی یا علماء اور فقہاء کی رائے کو مقدم رکھنا، زیادہ اہمیت دینا اللہ رسول کی بات سے، یہی دراصل ان کو رب ماننا ہے۔ عدی بن حاتم کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، صفحہ نمبر 162، نمبر نوٹ کر لیجئے، پیج 162، اس پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اور اس واقعے کو آپ اچھی طرح پڑھیے۔ یہ آپ گھر پہ تفصیل پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا حصہ ان کے اسلام لانے کا یہاں بھی ذکر کرنا چاہوں گی۔ عدی فرماتے ہیں، میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے، یعنی امان حاصل کیے، مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کون ہو؟ میں نے عرض کی عدی بن حاتم۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روک لیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ ہے اور بادشاہ کے طور پر یہ اب سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ ہم آگے چلے، گھر پہنچ گئے۔ آپ نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی، آپ اس پہ بیٹھیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ تجھی کو اس پہ بیٹھنا ہوگا۔ میں آپ کا حکم مانتے ہوئے اس پہ بیٹھ گیا۔ آپ زمین پہ بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے مابین مذبذب تو نہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، یعنی ابھی میں بین ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے جو خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں؟ میں نے کہا، بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ کوئی اور تو نہیں جانتا تھا کہ عدی کیا کرتے تھے۔ آپ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، عدی، شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت غربت اور مفلسی روک رہی ہو۔ اللہ کی قسم، عنقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہو۔ اللہ کی قسم، تم عنقریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا، اور ہر طرف امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچے گی۔ اس سفر کے دوران اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت اور سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی قسم، تم عنقریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، کسرا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا، کیا کسرا بن ہرمز کے خزانوں پہ مسلمانوں کا قبضہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مسلمان ان خزانوں پہ قابض ہو جائیں گے۔ عدی فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کے میں بہت متاثر ہوا اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی نے طویل عمر پائی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے بچشمہ خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پہ قادسیہ سے چلی، بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو کر رہے گی، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پوری ہوئی، جب اتنی زیادہ مال و دولت عام ہوئی کہ سب زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی بھی نہ تھا، اور پھر آپ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ بہرحال باقی حصہ آپ خود پڑھیے، اور یہ جب
آپ کے پاس آئے تھے مسجد میں، تو اس وقت آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے؟ تو اس پر آپ نے یہ تفصیل بیان فرمائی. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ. اردو میں تو افواہ بے بنیاد خبر کے لیے آتا نا، تو افواہ فوہن سے ہے، فے واو ہے، اس کی جمع ہے، اسی سے فم ہے، منہ. اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یطفئوا اطفاء، پھونک مار کے چراغ گل کرنا، جیسے کینڈل آپ بجھاتے ہیں نا پھونک مار کے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ. یأبا کا روٹ کیا؟ ابا. کیسا انکار ہوتا ہے؟ سختی سے انکار. إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ تمام کرے اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں. اور منہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ باتیں، یعنی جھوٹے پروپیگنڈے، غلط باتیں اسلام کے خلاف. مگر اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں نہ آنے دے گا، خواہ کسی کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور یہ بات کتنی سچی بات ہے. اب دیکھیے کہ جتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بڑھتا جا رہا ہے، جتنا زیادہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ لوگوں کا اسلام کی طرف رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور پھونکوں سے مراد باتیں ہیں. پھونک میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی، اور ہوا جب چلتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی، اور آتی ہے اور چلی جاتی، ٹھہر نہیں جاتی. تو منہ سے جب بات نکلتی ہے تو وہ بات بھی دراصل لہروں کے ذریعے ہماری گفتگو دوسرے کے کان پہ جا کے ٹکراتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو بات بے بنیاد ہو، جس کے پاؤں نہ ہو، جھوٹی ہو، وہ خواہ کتنی ہی زور و شور سے، شدت سے کی جائے، بالآخر ختم ہو کے رہ جاتی. سچ ہمیشہ پرویل کرتا ہے، لیکن سچ کو سچ ہونے کے لیے اور ثابت ہونے کے لیے اور سامنے آنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. اور جو صبر اور تقوی سے کام لے، اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام پر کیسا بڑا الزام لگا تھا، اور اس جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل خانے میں ڈالے گئے، کئی سال جیل میں رہے. بالآخر اس الزام کی تردید ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ان کو پہنچایا. تو اس لیے جھوٹی باتوں پر اگرچہ وقتی طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دل کڑتا ہے، لیکن ایسی باتوں کے جواب میں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جھوٹ کے جواب میں جھوٹ نہیں بولیں. الزام تراشی کا جواب الزام تراشی سے نہیں. ہمیشہ جب بھی جاہل لڑنے کو آئیں تو کیا کہنا چاہیے؟ سلامہ. اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو سلامتی کے خلاف ہو. تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو صبر سے کام لیں، کہ وہ دیکھیں گے کہ اللہ کا نور، اور اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے، کہ وہ تمام ہو کر رہے گا، کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا. هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں بالہدا، ہدایت کے ساتھ مراد ہے قرآن مجید. پیچھے بھی آپ کو یہ معنی بتایا جا چکا ہے. ہدایت کے ساتھ بھیجا، و دین الحق، اور دین حق کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام لائے. لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے اس کو. یظہر کا لفظ جو ہے یہ ظاہر یظہر سے ہے، اظہار کرنا اور غالب کرنا، دو معنی اس کے ہیں. کہ وہ اسے ظاہر کر دے یعنی لوگوں کے سامنے لے آئے. علی الدین کلہ، اوپر دین تمام کے، یعنی باقی تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، ظاہر کر دے. ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرک. مشرکون مشرک کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر طرف پریویل کرے، غالب رہے، ظاہر ہو جائے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ غلبہ
جو دین اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حاصل ہوا اور جس کی آپ نے مزید پیشن گوئی کی، جو ابھی آپ نے عدی بن حاتم کے واقعے میں پڑھی کہ یہ دین غالب آئے گا اور ہر طرف پھیل جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب میں اور اس کے بعد تیزی سے روم اور ایران اور باقی دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلتا گیا، اور مسلمان تقریباً 1000 سال تک ایک غالب تہذیب کی حیثیت سے دنیا پہ رول کرتے رہے۔ ہر قوم کا ایک عروج کا وقت ہے اور پھر اس کو زوال ہے۔ اسلامی تہذیب کو اگرچہ وقتی طور پہ زوال ہوا، لیکن وہ مسلمانوں کو ہوا ہے زوال، اسلام کو نہیں ہوا۔ اسلام اپنے دلائل اور سچائی کے ساتھ اب بھی غالب ہے۔ جو دلائل اور جو قوت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور جو سچائی کے دلائل موجود ہیں، اور اللہ نے اپنا دین اور اپنی کتاب جس طرح محفوظ کی ہے وہ آج بھی محفوظ ہے، تو دلائل کے میدان میں دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر آج بھی غلبہ حاصل ہے۔ کسی اور دین کی کتاب، ان کے پیغمبر یا ان کے جو لانے والے ہیں ان کی سیرت اور تاریخ اس طرح محفوظ نہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی سیرت اور تاریخ محفوظ ہے۔ اور یہ دراصل اللہ نے اپنے ذمے لیا اور اس نے اس وعدے کو پورا کیا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہیں یا ذلیل و رسوا ہیں تو وہ مسلمان ہیں، دین نہیں۔ دین کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ سچائی چاہنے والوں، تلاش کرنے والوں اور حاصل کرنے والوں کو مل ہی جاتی ہے۔ یعنی آج اگر کوئی بھی شخص ہدایت کا طالب ہو، سچائی کا طالب ہو، تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ اس سچائی تک ایکسس کر سکے۔ اور اس دور میں جو کہ کمیونیکیشن کا دور ہے، اس میں آج کسی کے لیے بھی اسلام کے بارے میں جاننا اور سمجھنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا مشکل نہیں رہا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ باوجود نیگیٹو پروپیگنڈے کے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اون پر اپنی کوشش کے ساتھ حقیقت اور سچائی کی تلاش میں ہیں اور جینوئنلی وہ اس کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی بغیر کسی تعصب کے۔ یہی دین کا غلبہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا یا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ کمیونیکیشن کا دور ہے نا، یعنی مراد اس سے کمیونیکیشن ہے، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ، یہ بھی ساتھ آپ نے فرمایا۔ یعنی ہر طرح کے وسائل اور ہر طرح کے ذریعوں سے عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیلوں کی ذلت کے ساتھ، یعنی اگر کچھ ذلت بھی ہے کسی کو تو بھی پیغام خود بخود آگے بڑھتا جائے گا اور پہنچتا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان اپنا فرض ادا نہیں بھی کر رہے تو دوسرے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو آگے سے آگے پہنچا رہا ہے۔ یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کی خدمت کے قابل ہوں کسی بھی طرح تو یہ ہماری سعادت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ایسی قوت اور صلاحیت رکھی ہے، یہ نور ہے اللہ کا، یہ سچائی ہے، اس کے اندر خود پھیلنے کی صلاحیت، اور وہ پھیل جائے گا اور وہ پہنچ جائے گا۔ اگر ہم اس میں کوئی بھی حصہ ڈالنے کے قابل ہوئے تو وہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا کہ اس نے یہ دین اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں تک سچائی پہنچ جائے، کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ اور یہ اللہ دین کلی سے مراد کیا؟ اب دیکھیں کہ مشرکین کیا کہتے تھے، ہم دین ابراہیمی پہ، یہود کیا کہتے تھے، ہم دین موسیٰ پہ، نصارہ کیا کہتے تھے، ہم دین عیسیٰ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے مقابلے میں دین اسلام بھیجا، جو دین محمد نہیں ہے، وہ دین اسلام ہے، اور اسے باقی تمام انسانوں کی نسبت سے بنے ہوئے ادیان پر غالب کر دیا، اور یہی اس کی سچائی ہے۔ یعنی باقی ادیان کو آپ دیکھیں تو اس میں ناموں کے اندر بھی مختلف شخصیتوں یا علاقوں سے ایسوسیشن پائی جاتی ہے، لیکن دین اسلام واحد ایک ایسا دین ہے
کہ جو اپنے اندر خود باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سچا دین ہے، اور اس کو کسی انسانی یا مکانی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔